بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے ایک تحریر ریکارڈ کرائی تھی۔ یہ تحریر لکھوائی تھی دارالعلوم دیوبند کے جلیل القدر استاد حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی دامت برکاتہ العالیہ نے۔ تحریر دجال سے متعلق تھی کہ دجال وہ اس کا ظہور کس طرح سے ہوگا، کہاں پر ہوگا اور اس کے زمانے میں کیا کیا واقعات پیش آئیں گے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا بھی ذکر تھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں اس تحریر کے اندر موجود تھی۔ لیکن اس تحریر کے اندر حضرت مہدی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ تو جب اس کو ریکارڈ کرایا گیا تو بہت سے حضرات کی طرف سے یہ سوال آیا کہ اس تحریر کے اندر حضرت مہدی کا ذکر کیوں نہیں ہے، اور بعض حضرات نے یہ بھی اشکال کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی دامت برکاتہ العالیہ حضرت مہدی سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں ان کو مستند نہ خیال کرتے ہوں اور حضرت کا نقطہ نظر یہ ہو کہ حضرت مہدی نہیں آئیں گے، جیسا کہ اور بعض حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے جن کا ذکر ہم آگے چل کے ابھی کریں گے۔ تو ہم نے پھر اس حوالے سے تحقیق کی اور حضرت مولانا مفتی انوار خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ جنہوں نے وہ تحریر مرتب بھی کی ہے ان سے بھی معلوم کیا، تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی دامت برکاتہ العالیہ کا وہی نقطہ نظر ہے جو تمام اہل علم کا نقطہ نظر ہے، جس پر تمام اہل اسلام متفق ہے کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی اسی طریقے سے حضرت مہدی بھی تشریف لائیں گے۔ تو اسی کے قائل ہیں۔ اس تحریر کے اندر البتہ حضرت مہدی کا ذکر رہ گیا ہے اور مزید اچھے سے اس تحریر کو دوبارہ سے مرتب کیا جائے گا اور بھی چیزوں کا اس تحریر کے اندر اضافہ ہوگا تو اس میں حضرت مہدی کا ذکر بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے وہ حضرات جنہوں نے اس طرح کے سوالات کیے تھے ان کے علم میں بات آ جانی چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جب وہ تحریر مرتب ہو کے آئے گی مزید اور جو اس کے اندر اضافے کیے جائیں گے انشاءاللہ تو اس میں حضرت مہدی کا ذکر بھی آ جائے گا۔ اب یہاں ہم ان بعض حضرات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو اہل سنت کے یہاں ان کا نام بڑے ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، بڑی علمی شخصیتیں وہ خیال کی جاتی ہیں، لیکن وہ حضرات کے جو حضرت مہدی سے متعلق جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت مہدی وغیرہ نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، جیسے جاوید احمد غامدی اور ان کے متبعین ہیں اور بعض حضرات ہیں، تو جو حضرات اس طرح کا موقف رکھتے ہیں تو ان شخصیات کا نام لیتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جو نام لے جاتا ہے وہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات ذکر کی جاتی ہے کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور نقطہ نظر یہ تھا کہ حضرت مہدی سے متعلق جتنی بھی روایتیں آئی ہیں ان میں سے کوئی بھی اس درجے کی نہیں کہ اس کی صحت کو تسلیم کیا جائے اور یہ نظریہ رکھا جائے کہ حضرت مہدی آئیں گے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا یہی نقطہ نظر تھا۔ تو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام لیا جاتا ہے، مولانا عبید اللہ سندھی کا نام لیا جاتا ہے، ایسے ہی علامہ اقبال کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ تو ان حضرات کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں اور اہل علم نے جو کچھ لکھ رکھا ہے میں اس کو نقل کر رہا ہوں تاکہ وہ ہمارے وہ نوجوان جب ان کے سامنے کسی بڑی شخصیت کا نام لے دیا جاتا ہے تو فوراً وہ بہک جاتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات آنے لگتی ہے کہ اچھا اتنے بڑے آدمی نے انکار کر رکھا ہے حضرت مہدی کا، تو پھر بس بات یہ ایسی ہی ہوگی۔ حضرت مہدی کے حوالے سے یہ نظریہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئیں گے، اس نظریے کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے تو کیا ضرورت باقی رہ گئی ہے اب اس کی۔ تو ہمارے جو وہ نوجوان جو بڑی شخصیات کا نام سنتے ہی فوراً متاثر ہو جایا کرتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ گفتگو مفید ہوگی، اور اس لیے بھی تاکہ ان کے علم میں پہلے سے بات رہے کہ یہ بات علامہ ابن خلدون کے حوالے سے کہی جاتی ہے اور اقبال کے حوالے سے کہی جاتی ہے، عبید اللہ سندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے کہی جاتی ہے۔ پہلے سے جب معلوم رہے گا تو جب پہلے سے علم میں بات رہتی ہے تو آدمی جلدی سے گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں علامہ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ حضرت مہدی جو ہیں ان سے متعلق تمام اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی آمد ہوگی، چاہے وہ ان کا کوئی بھی مکتب فکر ہو، کوئی بھی نقطہ نظر ہو، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالک ہوں، ہندوستانی ہوں، پاکستانی ہوں، بنگلہ دیشی ہوں، عرب علماء تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، یہاں تک کہ شیعہ جو ہیں اگرچہ ان کے یہاں مہدی کا تصور کچھ اور ہے لیکن ان کے یہاں
بھی یہ نقطۂ نظر پایا جاتا ہے، بلکہ ان کے ہاں تو اور شدت کے ساتھ یہ نقطۂ نظر پایا جاتا ہے۔ تو تمام اہل اسلام جو ہے اس بات پر متفق ہے کہ حضرت مہدی جو ہوں گے وہ پیدا ہوں گے۔ البتہ اکا دکا حضرات اس طرح کے ہیں جو اس کا انکار کیا کرتے تھے، تو انہی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اب اکا دکا شخصیات اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو جمہور اہل علم اور جو پوری امت مسلمہ کہہ رہی ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، ورنہ تو کوئی بھی مسئلہ پھر دنیا کے اندر ایسا باقی نہیں رہ جائے گا کہ اس سے متعلق یہ کہا جا سکے کہ تمام عالم اسلام اس سے متفق ہیں، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی نقطۂ نظر جتنے بھی نقطۂ نظر ہیں ان سے متعلق کسی نہ کسی شخص کی رائے اس طرح کی موجود ہوتی ہے کہ وہ اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا جو نقطۂ نظر تھا اس کے حوالے سے اہل علم نے اشارات کر رکھی ہے۔ میں حضرت مولانا محمد بدر عالم مہاجر مدنی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کو نقل کیے دیتا ہوں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ محقق ابن خلدون کے کلام کو جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اس کا خلاصہ 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جرح و تعدیل میں جرح کو انہوں نے ترجیح دے رکھی ہے۔ نمبر 2، امام مہدی کی کوئی حدیث صحیحین میں نہیں ہے۔ نمبر 3، اس باب کی جو حدیثیں ہیں ان میں امام مہدی کی تصریح نہیں ہے۔ یہ ان کی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے تاریخ ابن خلدون کے اندر یا مقدمہ ابن خلدون میں، انہوں نے جو انکار کیا ہے حضرت مہدی کہ وہ نہیں آئیں گے، تو یہ 3 باتیں ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے انکار کیا ہے کہ جتنی بھی روایتیں آئی ہیں ان پر جرح کر کے انہوں نے جرح کو ترجیح دی ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں کوئی اس طرح کی روایت موجود نہیں ہے۔ تیسرا ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو حدیثیں صحیح بھی ہیں ان میں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے۔ تو ان کا جواب حضرت نے دے رکھا ہے کہ فن حدیث کے جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ تینوں باتیں کچھ وزن نہیں رکھتی، کیونکہ ہمیشہ اور ہر جرح کو ترجیح دینا یہ بالکل خلاف واقعہ ہے۔ چنانچہ خود محقق موصوف کو جب اس بات کا تنبؤ بھی ہوا کہ اس قاعدے کے تحت تو صحیحین کی حدیثیں بھی مجروح ہو جاتی ہیں، تو اس کا جواب انہوں نے صرف یہ دے دیا کہ یہ حدیثیں چونکہ علماء کے درمیان مسلم ہو چکی ہیں اس لیے وہ مجروح نہیں کہی جا سکتی۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ جب قاعدہ یہ ٹھہرا تو پھر وہ علماء کو مسلم ہی کیوں ہوئی؟ رہا امام مہدی کو حدیثوں کے صحیحین میں مذکور نہ ہونا، تو اس کا میں حاصل نقل کر دیتا ہوں کہ حضرت جو فرما رہے ہیں نا کہ بخاری اور مسلم میں نہیں، تو بخاری اور مسلم میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، حدیث کی اور بھی کتابیں موجود ہیں۔ اور ایسے ہی یہ کہنا کہ جو حدیثیں آئی ہیں ان میں نام ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو نام کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ یہ مان لیں بس، جیسا کہ یہاں پر لکھا بھی گیا ہے کہ اصل بحث مہدی کے لفظ میں نہیں ہے، بس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خلیفہ ہونا اور ایسی خاص صفات کا حامل ہونا جو بقول روایت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخص میں بھی نہ تھی ثابت ہے، تو بس اہل سنت کا مصداق اتنی بات سے پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ مہدی تو صرف ایک لقب ہے، علم اور نام نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نام ذکر نہیں ہوا ہے، جو ان کے نزدیک علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ جن روایتوں کے اندر حضرت مہدی کا ذکر ہوا بھی ہے تو مہدی کا لفظ نہیں آیا ہے وہاں، تو ٹھیک ہے آپ جن روایتوں کو صحیح تسلیم کر رہے ہیں، ورنہ تو اہل علم نے ان روایتوں کو بھی صحیح تسلیم کیا ہے جن میں مہدی کا ذکر آیا ہوا ہے۔ تو اگر نام بھی ذکر نہیں ہے، بس آپ ایک شخصیت کو مان لیں، کم از کم اتنا تو کر لیں کہ ہاں ایک شخصیت آئے گی اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گی اور یہ ان کی صفات ہوں گی، تو ان صفات کے حامل شخصیت کو تسلیم کر لیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ حاصل ہے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے اور اس کا یہ جواب عرض کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا تھا اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دے رکھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں اقتباس نقل کر دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظہور مہدی پر سلف صالحین اور متقدمین کا اجماع ہو چکا ہے۔ اب اگر متاخرین میں سے کوئی انکار بھی کر دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اصول ہے کہ متاخرین کا اختلاف متقدمین کے اتفاق کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک اس مسئلے کا اجماعی ہونا خود علامہ ابن خلدون کو بھی تسلیم ہے۔ چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ علم ان المشہور بین الکافۃ من اہل الاسلام علی ممر الاثار انہ لا بد، جان لو کہ اس قدر زمانے گزرنے کے باوجود تمام اہل اسلام کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ امام مہدی کا ظہور ضروری ہے۔ تو جب تمام اہل اسلام کے درمیان میں یہ بات مشہور ہے، اب اگر بعد میں چل کر کوئی آدمی الگ سے کوئی رائے قائم کرتا ہے تو اس رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بڑی عمدہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دی ہے۔
دوسرا اہم نام جو اس حوالے سے لیا جاتا ہے وہ مولانا عبید اللہ سندھی کا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے تفسیر کی الہام الرحمن کے نام سے، اس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ وہ حضرت مہدی کا انکار کیا کرتے تھے، اور ایسے یہ بات بھی کہا کرتے تھے کہ مہدی کے متعلق زوردار ثبوت بالکل نہیں ہے، اسلام کے پہلے دور میں اس کا کہیں نام تک نہیں ملتا۔ اس دور کے بعد جو کتابیں صحیح اور ضعیف حدیثوں کی جمع شدہ ہیں ان میں تلاش کرنے سے ایسی 20 روایت نکل آتی ہیں، مگر ان میں سے صحیح ایک بھی نہیں ہے۔ یہ بات مولانا عبید اللہ سندھی کے حوالے سے کہی جاتی ہے، لیکن اہل علم کا اس حوالے سے خیال یہ ہے کہ اصل ان کی طرف مولانا عبید اللہ سندھی کی طرف جو تحریریں منسوب ہیں وہ ان کی خود کی لکھی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ ان کے شاگردوں کی لکھی گئی ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ وہ ان کے شاگردوں کے خیالات ہوں، ان کے خیالات نہ ہوں۔ ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر یہ مان بھی لیں کہ یہ انہی کے خیالات ہیں اور مولانا عبید اللہ سندھی صاحب ہی نے اس طرح کی باتیں کر رکھی ہیں، تو اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اصل بعد میں ان کے نظریات کے اندر تبدیلی آ گئی تھی، بہت سے اس طرح کے موقف اپنائے مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے جو جمہور اہل علم کے خلاف تھے۔ اصل جب تک تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو حضرت تو ان کو متوجہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری یہ بات صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں، لیکن جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کوئی سمجھانے والا موجود نہیں رہا، تو وہ جو ان کے تفردات تھے، نظریات تھے، وہ کتابوں کے اندر نقل ہو گئے۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے تفصیل کے ساتھ ان کے سلسلے میں لکھا ہے اور ان باتوں کو ذکر کیا ہے کہ حضرت شیخ الہند کی وفات کے بعد کوئی شخص ایسا نہ رہا جو ان کے جو نظریاتی طور پر ان کی رہنمائی کر سکے۔ اس کے علاوہ ان کے مزاج میں مسلسل مصائب جھیلنے سے تشدد بھی پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ آخری دور میں انہوں نے پھر بعض ایسے نظریات کی تبلیغ شروع کر دی جو جمہور علماء امت کے خلاف بلکہ نہایت خطرناک اور ضائعہ نہ تھے۔ ادھر چونکہ علماء دیوبند کی جد و جہد آزادی میں برابر مولانا سندھی مرحوم کا نام آتا تھا، اس لیے خطرہ تھا کہ ان کے نظریات علماء دیوبند کی طرف منسوب نہ ہو جائیں۔ اس لیے حضرت مولانا بن نوری نے نہ صرف مولانا سندھی کے نظریات کی تردید کی بلکہ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو بھی اس جانب متوجہ کیا، جو سیاسی جد و جہد میں مولانا سندھی مرحوم کے رفیق کار تھے۔ چنانچہ مولانا مدنی نے مولانا سندھی مرحوم کے ان نظریات کی تردید میں ایک مضمون لکھا جو اخبار مدینہ میں شائع ہوا۔ مولانا سندھی مرحوم کی تردید کے بارے میں تمام تفصیلات احقر نے خود حضرت بن نور رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہے، اور گزشتہ سال دوبارہ مولانا نے احقر سے ان کی توثیق فرمائی، یہ حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں۔ تو اگر ان کا کوئی اس طرح کا نظریہ تھا بھی تو اسے جو ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نظریے کو اپنایا جائے، یہ کہ کوئی بہت اہم بات مل گئی ہے اس طرح سے کہہ کے اس کو پیش کرنا جو ہے صحیح نہیں ہوگا۔ ایک انتہائی اہم نام جو اس حوالے سے لیا جاتا ہے وہ علامہ اقبال کا ہے۔ ان کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرے نزدیک مہدی، مسیحیت اور مجددیت کے متعلق جو احادیث ہیں وہ ایرانی اور عجمی تخیلات کا نتیجہ ہے، یعنی یہ شیعوں کے یہاں سے زبائی ہیں، ایرانیوں کے یہاں سے عربی تخیلات اور قرآن کی صحیح اسپرٹ سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کی رائے تھی۔ تو اس حوالے سے جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا ادارہ ہے جامعہ دارالعلوم کراچی، وہاں سے ایک فتویٰ آیا ہے، اس میں اس کا جواب میں لکھا گیا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم عقائد و اعمال اہل السنہ والجماعہ کے سلسلے میں قدوہ اور کسوٹی نہیں ہے، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، نہ وہ احادیث کی تصحیح و تضعیف کے میدان میں قابل استناد ہے۔ بالخصوص امت کے جمہور محدثین اور علماء نے جن احادیث کو صحیح مانا ہے، علماء کا ان کو رد کر دینا کوئی حیثیت اور وزن نہیں رکھتا ہے، بلکہ محض اپنے خیال و وہم سے اس طرح احادیث کو رد کر دینا نہایت جسارت اور خطرناک ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن کی صحیح اسپرٹ سے ان احادیث کا کوئی سروکار نہیں ہے، تو اس کے بارے میں مختصر عرض یہ ہے کہ امت کے جمہور علماء جن کے فہم قرآن پر امت کو اعتماد ہے، انہوں نے ان احادیث میں قرآن کی صحیح اسپرٹ کے خلاف کوئی بات محسوس نہیں کی ہے۔ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ احادیث نبویہ جو دراصل قرآن ہی کی تشریح ہے وہ قرآن کی صحیح اسپرٹ کے خلاف ہوں؟ دراصل اس موقع پر ہمیں علامہ مرحوم کی اس بات پر عمل درآمد ہونا چاہیے جو آپ نے اس خط کے شروع میں فرمائی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو کسی عالم سے یہ سوالات کرنے چاہیے جو آپ نے مجھ سے کیے ہیں، یعنی جب علم سے متعلق اور قرآن و سنت سے متعلق جب سوالات آئیں گے وہ اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے، ظاہر ہے۔ اور خود علامہ بھی یہی کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال جو ہے آپ نے ان کے خطوط دیکھے ہوں گے جو انہوں نے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے ہیں، تو وہاں ان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ کوئی بھی بات ہو وہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا کرتے تھے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔
اور اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، وہ بار بار پوچھا کرتے تھے۔ وہ بہت سارے خطوط اس طرح کے ہیں ان خطوط میں بعض مرتبہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں جو ایک مدرسے کے طالب علم کو، جو ادنا طالب علم ہوتا ہے اس کو بھی معلوم ہوتی ہے، وہ علامہ اقبال جو ہے وہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت ممکن ہے کہ ان کے سامنے ساری روایتیں نہ رہی ہوں، تو اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اگر ان کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوتی تو پھر وہ اس طرح کی بات نہ کرتے۔ ایک نام مولانا ابوالکلام آزاد کا لیا جاتا ہے کہ وہ بھی حضرت مہدی کا انکار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ لکھا گیا ہے کہ ابوالکلام آزاد ظہور مہدی کا انکار کرتے ہوئے اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ اچھا، قرآن کی ایک آیت دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو یہ حکم ملتا ہے کہ ایک زمانے میں کوئی نیا نبی یا مسیح یا مجدد یا محدث مبعوث ہوگا اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ اسے پہچانیں اور اس پر ایمان لائے۔ اگر کوئی ایسا حکم نہیں ملتا ہے تو پھر آپ کی کون سی مصیبت آ پڑی ہے کہ بیٹھے بٹھائے جھگڑے میں پڑیں اور ایک نئے ایمان اور نئی شرائط نجات کے سراغ میں نکلیں۔ اس کے جواب میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں انتظار مہدی اور مسیح، تو لکھا گیا ہے کہ انتظار مہدی اور مسیح اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ معلوم نہیں اس کے مصنف نے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی بات کہاں سے نقل کی ہے اور اس کی سندی حیثیت کیا ہے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ مشہور اور بالکل درست ہے کہ مولانا مرحوم بہت سے مسائل میں جمہور امت کے خلاف شاذ نظریات اور تفردات رکھتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے بعض مسائل میں ان کے موقف کے رد میں حضرت اقدس علامہ محدث کبیر مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے ایک مقالہ بھی تالیف فرمایا ہے جو مشکلات القرآن از علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے مقدمے میں شامل ہے۔ اسی طرح دوسرے حضرات علماء نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ جہاں تک اس اقتباس کا تعلق ہے تو اس اقتباس کے مطابق دینی مسلمات سے کسی چیز کا انکار محض اس وجہ سے کر دینا کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، نہایت خطرناک، زائغانہ اور گمراہ کن ہے۔ اگر ہر چیز کا ثبوت اس پر موقوف ہے کہ قرآن کریم میں اس کا صراحتاً ذکر ہو تو پھر احادیث نبوی علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام کی کون سی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ غامدین حضرات آج کل یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ قرآن مجید کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں کہیں بھی حضرت مہدی کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا، کہیں بھی آپ کو اس کا ذکر نہیں ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ تو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے اور احادیث کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ احادیث پر گفتگو کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، فلاں نے اس کا انکار کیا ہے، فلاں نے اس کا انکار کیا ہے۔ اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے شروع ہو جاتی ہیں، اور مسلمات جو چیزیں ہیں جو تمام اہل اسلام کے یہاں متفق چلے آتی ہیں ان کا بھی جو ہے وہ انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو تمام حضرات ہیں، اللہ کرے کہ اللہ ان کو ہدایت سے نوازے، عقل سلیم عطا کرے۔ اور یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی ہیں تاکہ علم میں پہلے سے رہیں، پہلے سے معلوم رہے کہ ان حضرات کی طرف یہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حضرات کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات پیش کی جائے اور ہم گھبرا کے بیٹھ جائیں کہ اچھا یہی بات فلاں نے بھی کہہ رکھی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔